आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज रमज़ान में तक़वे के मुतालिक हम बात कर रहे हैं। रमज़ान को शहर तक़वा भी कहा गया है, तक़वे का महीना। रोज़े का तक़वे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तक़वा अंदर की दिल की कैफ़ियत का नाम है। अल्लाह के जो मोमिन बंदे हैं उनकी ख़ास सिफ़त है तक़वा। तक़वा के जो मायनी हैं वो हैं बचना। अब अगर किसी खारदार रास्ते पे आप चल रहे हैं, हर तरफ उसके कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, तो आप जब चलते हैं कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, कांटों से अपने आप को बचाते हैं कहीं चुभ ना जाए, कपड़ों को अपने उनसे बचाते हैं कहीं कि कोई कपड़ा उसमें अटक कर फट ना जाए। तो इस तरह खारदार कांटों से जिस तरह बंदा अपने आप को बचा बचा कर चलता है, ये है तक़वा, यानी अल्लाह का डर और अपने अंदर ऐसी कैफियत को पैदा करना जिससे आप अपने आप को हर चीज़ से बचाएं अल्लाह के डर से। यानी अल्लाह का डर अपने दिल में रखते हुए दुनिया के हर ऐसे काम से आप बचें जो आपको दुनिया में उलझा दे, जो आपको दुनिया में अटका दे, और अब अपने रास्ते से हट जाएं। समझ आ रही है ना आपको? यानी इस्लाम दीन एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी सिरात मुस्तकीम है जिस पर खारदार कांटे हैं, जिस पर झाड़ियाँ हैं, और ये वो रास्ता नहीं है जो जैसे कि मतलब हमारे ये आजकल के रास्ते हैं, स्टील की पुलें हैं और पक्की सड़कें हैं, इस तरह के रास्ते नहीं। वो रास्ते जो कच्चे हैं, खारदार हैं, जिनमें स्पीड ब्रेकर हैं, खड्डे हैं, खाइयाँ हैं, छोटे बड़े जंप्स हैं। अब इनमें अगर कांटे और झाड़ियाँ भी डाल दी जाएं, फिर कहा जाए कि अब चलो, तो फिर बंदा क्या करता है? बंदा अपने आप को बचा बचा कर ऐसी ऐसी जगह ढूंढ कर पाँव रखता है कि आपके पाँव को भी कोई कांटा ना चुभे। फिर आप अपने कपड़ों को भी समेट लेते हैं ताकि आपके कपड़े भी किसी के साथ ना अटक जाएं। अगर कांटा जिस्म में चुभ जाएगा फिर भी तकलीफ़ है और प्रॉब्लम है। अगर कपड़े अटक जाएंगे तो तब भी तकलीफ़ है और प्रॉब्लम है, कपड़े फट जाएंगे। तो फिर उस रास्ते पर अपने आप को बचा बचा कर चलना है। किसके डर से? अल्लाह के डर से। अब यहाँ जो कांटों की मिसाल दी गई है, कांटों की मिसाल से मुराद गुनाह, कि हमें दुनिया में इस सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए, इस सीधे रास्ते पर चलते हुए, जो अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह ताला के दीन का रास्ता है, जो हम तमाम मुसलमान फर्माबरदार लोगों का रास्ता है, इस रास्ते पर हमें इन खारदार कांटेदार गुनाहों से बचना है। और वो गुनाह कौन है? जो मुतअद्दिद बार हम एक दूसरे से डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, हम जानते भी हैं। सगीरा कबीरा गुनाह है, अल्लाह माफ़ करे कबीरा गुनाहों से, लेकिन सगीरा गुनाहों से तो हम बच ही नहीं सकते। हमारी ज़बान से, हमारी आँखों से, हमारे कानों से हर वक्त ये गुनाह हो रहे हैं। किसी की ग़ीबत सुन रहे हैं, किसी की कर रहे हैं, और इसी तरह कोई किसी को गाली गलौज दे रहा है, कोई किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, कोई किसी के साथ जुल्म कर रहा है, कोई ख़यानत कर रहा है, कोई अदल इंसाफ नहीं कर रहा, कोई नाप तोल में कमी कर रहा है। तो ये छोटे छोटे सारे गुनाह जो हैं ये रोज़ हो रहे हैं। कोई किसी से झूठ बोल रहा है। लेकिन फर्माबरदार मुत्तकी ने क्या करना है? उसने ये करना है कि अपने आप को इन कांटों से जो गुनाह की सूरत में हमारे रास्ते में पड़े हुए हैं, इनसे बचाना है। अपने आप इनसे बच बच कर हमने आगे बढ़ना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेव करना है, इनकी खराशों से बचाना है, इनके लगाए गए ज़ख्मों से बचाना है, इनकी तरफ से कपड़ों के फाड़े जाने से बचाना है। तो ये जो बच बच कर चलना है गुनाहों से, बच बच कर निकलना है गुनाहों से, ये है रोज़े के ज़रिए से ये तक़वा हर बंदे को, हर फर्माबरदार मुसलमान को हासिल होता है। अब वो किस तरह से? रोज़ा रखा है हमने, रोज़े में हमने अपने आप को रोक दिया। किस चीज़ से? खाने पीने से। किस चीज़ से? हर तरह की फोहश, गाली गलौज, हर उस मनफी रद्द-ए-अमल से जो ममनू है इस्लाम में, उससे हमने रोक दिया अपने आप को। ये रोज़ा है। ये वो चीज़ है जो हमें बाहर से नज़र आती, लेकिन हमने अंदर से भी अपने आप को रोका है। किस तरह से? अपने सेल्फ कंट्रोल से, जिसको हम सब्र कहते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। अब इस सब्र से जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और उस कंट्रोल में फिर इजाफा करते हैं, तो ये है तक़वा हमारे दिल के अंदर डेवलप होता है। और किस तरह से डेवलप होता है? अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, कि अगर हमने ये किया तो इसका गुनाह होगा। एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन उसके मायने और उसकी तफसील इतनी लंबी है कि एक गुनाह है, हमें उसके सवाब का भी पता है और उसके अजाब का भी पता है, लेकिन हमने तक़वा अख्तियार करना है
تاکہ اس گناہ سے بھی بچیں، اس کے عذاب اور سزا سے بھی بچیں۔ یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اس طرح سے روزے کا اور تقوی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اب ہم کسی بھی چیز سے جب محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی بہت عزیز ہوتی ہے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے پسندیدہ بننے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو اور جس کو کرنے کا اس نے کہا ہو، تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو، ہمیں اس کی خوش حاصل ہو۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اتنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ بندے کیوں نہ بنیں؟ اور وہ ہم ان کے پسندیدہ بندے کیسے بنیں گے؟ ہر اس کام کو کر کے جس کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو چھوڑ کے جس سے ہمیں انہوں نے منع کیا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے اندر تقویٰ بھی ڈیولپ ہوگا، اللہ کا ڈر بھی ڈیولپ ہوگا، سیلف کنٹرول بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر لیں گے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم اپنی آنکھ کو ہر اس چیز سے بچائیں گے جس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ہم نے چلتے وقت اپنی کچھ نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اتنی نگاہیں اوپر کرنی ہیں جو ہمیں ارد گرد کو دیکھنے کے لیے ملیں یا راستہ دیکھنے کے لیے ملے۔ ہم نے دیدے پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو نہیں دیکھنا، کون کیا کر رہا ہے، کس طرف کھڑا ہے، وہاں کتنے بندے کھڑے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے کان کو بچانا ہے، برائی کو نہیں سننا۔ ہم نے اپنے دماغ کو بچانا ہے منفی سوچوں سے، منفی سوچوں کی طرف ہم نے نہیں جانا، نیگیٹو رد عمل سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ پھر ہم نے اپنے دل کو بھی بچانا ہے تاکہ دل کے اندر کینہ، بغض، بدگمانی اور کوئی برے خیالات، میلات نہ آئیں۔ پھر سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اس زبان سے کوئی بھی فضول بات نہیں کرنی، فحش گفتگو نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا عیب نہیں کھولنا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم نے اپنے جسم کو بھی بچانا ہے، اور وہ کس طرح سے؟ ہم نے نازیبا کپڑے نہیں پہننے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو مکہ چاٹ نہیں مارنی، اور اس طرح سے غیر ممنوعہ کام یعنی جوا، شراب اور جنسی خواہشات پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے اس کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ روزے سے ہم تقویٰ تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو ہمارا اس مہینے کا روزے رکھنے کا اصل حصول ہے، اصل مقصد ہے، وہ تقویٰ کا پا لینا ہے، جس سے انسان تقویٰ کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت میں واضح واضح فرما دیا ہے کہ پہلے جو لوگ تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی، ان میں بھی روزے فرض تھے، اور اب ہم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور سیلف کنٹرول کے درجات بھی بلند ہو جائیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض روزے داروں کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ سے بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا ہے لیکن ان باتوں سے پرہیز نہیں کیا، تو پھر ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو صرف اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے، ورنہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی بھوک پیاس روک کے رکھو لیکن فوش گوئی کرتے رہو۔ لہٰذا ظاہری عبادت کے ساتھ ہمیں باطنی عبادت ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ یہی ہے اللہ کا ڈر، تقویٰ، پرہیزگاری، سیلف کنٹرول۔ جب ایک مسلمان تقویٰ گین کر لیتا ہے، تقویٰ حاصل کر لیتا ہے، ہم عام زبان میں کہتے ہیں یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا متقی ہے، اس متقی ہونے کا اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اللہ پر اس کا فیتھ اور توکل ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی، اس کے دل میں ہرس نہیں رہتا، اس کے دل میں کینہ بغض نہیں رہتا، وہ کسی کے لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ یہ ہے وہ فائدے جو ایک متقی کو تقویٰ اختیار کرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس رمضان کو پا لیا ہے،
ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صبر اور تقوی جیسی صفات بھی اختیار کرنی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی ڈیولپ کریں۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا تو ہم نے چھوڑنا ہی ہے، لیکن آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ سب کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن میں اور مفید کاموں میں، ان کاموں میں لگانے ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور جن سے اجر و ثواب بڑھ کر ملے، اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو تو یہ نہیں کرنا کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور دائیں اور بائیں کندھوں پر 2 پہرے دار بھی بیٹھے ہیں جنہیں ہم کریم الکاتبین کہتے ہیں، اور وہ ہماری ہر جنبش کو لکھ رہے ہیں۔ چلنا پھرنا تو بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ ہمارے پلکوں کی جنبش کو بھی لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے دل کے میلان کو بھی لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے دماغ کی سوچوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، لہٰذا اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں اپنا ڈر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔